بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مسلمان بھائی یا بہن کو گالی دینا خانہ کعبہ کو جلانے کے برابر، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ خانہ کعبہ کو خدا نخواستہ منہدم کر دیا جائے تو وہ کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہوگا، خانہ کعبہ کو جلا دیا جائے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کو ماں بہن کی گالی دینا، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ چیز ہمارے معاشرے میں اتنی آسان اور اتنی پائیدار ہو چکی ہے اب کہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں گالیاں نکل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گندی ماں بہن کی گالی نکل جاتی ہے۔ اگر کسی نوکر سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز خراب ہو گئی تو اسے ماں بہن کی گالی دے دی، اگر ہم سے وہی چیز غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو چلو نہیں آ جائے گی۔ ارے یہ تضاد کیوں، یہ ظلم کیوں، یہ برائی کیوں، یہ بد اخلاقی کیوں، یہ گالیاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغمبر بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہمیں اچھے بول بولنا سکھائے ہیں، انہوں نے ہمیں خوش اخلاقی سکھائی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار گالیاں دے رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، ساحر کہہ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، خاموش، اور وہ بولتے جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی کو جو ہے غلط بولا جا رہا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں بولنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، گالی دے رہے تھے، تو میرے بدلے کا جواب فرشتے دے رہے تھے، لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے ہماری حمایت کر رہے ہیں تو ہم کیوں بد اخلاقی کریں، کیوں ہم برا بول بولیں؟ ہمیں تو وہ بول بولنا چاہیے نا جو ہمارے نبی نے سکھائے۔ لیکن یہ معاشرہ بہت غلط سمت میں چلا گیا کہ جتنی گالیاں بد اخلاقی کم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر دوسری جگہ پہ، ہر دوسرے گھر میں کسی گالی گفتار کی آواز آ رہی ہے، ذرا سا لڑائی ہو گئی تو گندی گندی ماں بہن کی گالیاں شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اپنے منہ سے گالی گلوچ نکالتا ہے تو وہ میری نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، یہ ہمارے لیے اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے کا مقام ہے۔ اگر کوئی گالی منہ سے میں نکال رہی ہوں نا، تو میرے اوپر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ دو کہ میں مر گئی، ختم ہو گئی، دفن ہو گئی، میرا اب کوئی وجود نہیں رہا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر گئی۔ یہ کتنی بڑی میرے لیے ظلم کی بات ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کیسے گر سکتی ہوں؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو پیار کرتی ہوں، وہ میرا رب ہے، میرا بادشاہ، اس کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے مجھ پر سے اگر رحمت کی نگاہیں ہٹا لی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو تباہ ہو جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی، برباد ہو جاؤں گی۔ میں اگر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگتی نا، اگر اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی نہیں مانگتی رحمت کا، لیکن پھر بھی وہ مجھ پہ رحمت کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، بادشاہ ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اور وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ سے نکالتے ہیں، ہمیں ہدایت کے راستے بار بار دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہماری معافی کا انتظار کرتا ہے، ہماری استغفار کا، توبہ کا انتظار کر رہا ہے، تو ہمیں چھوٹ دے رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے چھوٹ کا، رحم کا، کرم کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کی، اپنے لیے، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن تقدیر کے ساتھ تدبیر کرنا لازم ہے۔ تدبیر کرے، اگر منہ سے کوئی گالی نکل گئی، اگر ڈوگ والی گالی بھی نکل گئی ہے خدا نخواستہ، تو فوراً اپنے اوپر جبر کریں، استغفار کریں، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یا اللہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گئی، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے کہ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً صدقہ کر دیں۔ صدقے میں پیسے نہیں ہیں، کھجور نہیں ہے آپ کے 5 روپے 10 روپے بھی ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ جو روٹی کھا رہے ہیں، فوراً سے آدھی روٹی نکالیے، اس کو صدقہ کر دیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے نمبر بڑھائیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیجیے۔ یہ جیسے آپ محبت کرتے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت آپ کے ہمارے دلوں میں ایسے پیوست کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیے بنا پھر ہمارا چین نہیں پڑے گا۔ ہماری روح کی غذا ہے
ذکر اللہ کا ہماری روح کی غذا ہے، لیکن ہمیں اسے چھوڑ کے ہم نے گالیوں کو اپنی غذا بنا لی۔ جب تک منہ سے گالی نہیں نکلے گی کھانا ہضم نہیں ہوگا ہمارا۔ یہ گناہ، یہ غلط ہے۔ میری بھائیوں، میری بہنوں، خدا را آج سے گالیاں چھوڑ دے۔ یہ سب سے زیادہ میں اپنی چھوٹی بہن، پہلے تو بڑے لوگ تھے جو ہم مردوں کو گالیاں دیتے ہوئے سنتے تھے، نعوذ باللہ، اب ہماری چھوٹی بہنیں، چھوٹے بھائی جو کالج یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ اب انگلش میں گالی بکنا شروع کر دی، انگلش میں اسٹینڈرڈ اپنا آپ کو پروگریس کرنے کے لیے۔ ارے اگر کوئی بھی چھوٹی ہنسی مذاق میں آپ انگلش میں گالی دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ معاف کرے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ چلا ابھی کچھ ٹائم پہلے کہ انگلش میں بھی گالی ہوتی ہے۔ مطلب وہاں تک تو سوچ میری گئی نہیں تھی، کیونکہ گالیوں پہ کون ابھی سوچتا ہے، تو انگلش میں گالی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں گالی انگلش میں۔ ارے خدا را نہیں کرے، خدا را وہ بھی گالی ہوتی ہے، انگلش کی گالی بھی گالی ہوتی ہے۔ ہر زبان کی دعا، ہر زبان کا بول اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی گالیاں بھی تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے نا، وہ اس گالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے بھی تو ہم گر جاتے ہیں نا۔ تو انگریزی زبان میں بھی خدا را گالی نہ نکالے، وہ گالی ہوتی ہے۔ وہ اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے، اپنے دوستوں کے میں بیٹھنے کے لحاظ سے کہ بھائی بڑے کول لگیں گے، اچھے لگیں گے، آپ نے انگلش میں بار بار گالی نکالی، یہ غلط ہے۔ آپ خود بھی بچے، اپنے دوستوں کی بھی بچائیے، پیار محبت سے انہیں روکیں، منع کریں کہ نہیں یار چھوڑو، یہ گالی نہیں نکالتے منہ سے، یہ بد اخلاقی، یہ غلط ہے، یہ میرے نبی کا بول نہیں ہے۔ جہاں آپ نے، کیونکہ مسلمان بہن بھائی نا ہم لوگ تو سب، جہاں نبی کا لفظ آ جائے گا وہ فوراً اپنے آپ پہ جبر کر لیں گے۔ آپ فوراً بولیں کہ یہ میرے نبی کا بول نہیں ہے، یہ میرے نبی کا بول نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہم کچھ اور لفظ بول لیتے، کچھ اور ہنسی مذاق کر لیتے، لیکن یہ گالی ہمارے نبی کا بول نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ وہ سامنے والا فوراً وہ ہو جائے گا اپنے آپ میں کہ نہیں یار یہ بندی نے صحیح بولا۔ تو تھوڑا سا آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ آپ اپنے لحاظ سے آپ اپنے دوستوں کو کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، اور یہ سمجھ دے کہ یہ گالی ہمیں نہیں بولنی چاہیے، یہ نبی کا بول نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔